رمضان المبارک میں ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل بھی رمضان میں ہی زیادہ پوچھے جاتے ہیں. تو میں آج کے لیکچر میں کچھ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. رمضان روزوں کا مہینہ ہے. زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سال کے کسی بھی اسلامی دن میں نصاب آیا، آپ 52.5 تولہ چاندی کے رقم جو ہے اس کے برابر آپ مالک بن گئے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں، اور اگلے سال پھر اسی تاریخ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. جتنے پیسے ہیں اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں. تو ظاہر ہے ہر آدمی صاحب نصاب الگ الگ تاریخوں میں بنتا ہے. ساری قوم رمضان میں تھوڑی صاحب نصاب بن جاتی، تو ہر ایک الگ الگ تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے. تو اس لیے کسی کے پر 1 محرم کو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ 2 کو، کسی پہ 3 محرم کو، کسی پہ ربیع الاول میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ ربیع الثانی میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے. ہر ایک کا سال الگ ہے، اور شریعت میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ پورے سال مسلمانوں کی زکوٰتیں نکلتی رہیں اور پیسے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے رہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ضرور ہے، اس میں صدقات و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. مگر رمضان اسپیسیفک کوئی زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخوں میں لازم ہوتی ہے. کیسے لازم ہوتی ہے، کن چیزوں پہ لازم ہوتی ہے، مختصر لفظوں میں کوشش کرتا ہوں اس بحث کو سمیٹنے کی. اللہ وقت میں برکت دے دے. دیکھیے، زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر لازم ہوتی ہے. نمبر 1، گولڈ پہ. آپ کے پاس اگر سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی. 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی. اب 7.5 تولے پر نہیں، بلکہ سونے کے ساتھ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے یا اور کوئی دوسری چیز ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا نہیں رہتا. یاد رکھیے، 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ اس صورت میں لازم ہوتی ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا کے علاوہ باقی زکوٰۃ کا مال بالکل بھی نہ ہو، یعنی وہ مال بالکل بھی نہ ہو جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو ایسا آج کل میرا خیال ہے شاید ہی کوئی دنیا میں آدمی ہو یا عورت ہو جس کے پاس صرف سونا ہو اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو. تو اس لیے جب سونے کے ساتھ کوئی بھی چیز مل جائے گی تو پھر سونے کا نصاب باقی نہیں رہتا، بلکہ چاندی کے نصاب کی طرف حکم آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی قیمت ایک ہی تھی. اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ نصاب بنا سکتے تھے. لیکن آج ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آج امت کا تقریباً اجماع ہے کہ سونا جو ہے چاندی جو ہے وہ نصاب میں اصل ہے، اور کیونکہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہونے میں غریب کا فائدہ ہے، اور سونے کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس لیے چاندی کو اصل معیار بنایا گیا ہے. کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی جو 612 گرام یا اس کے قریب گرام میں، آپ انٹرنیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے گرام بنتی ہے وہ چاندی، تو 600-700 کے درمیان میں ہے. تو یہ جو اتنے گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہوگا یا چاندی ہوگی یا کیش رقم ہوگی یا مال تجارت ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. تو 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ سونا، اس کی ویلیو لگائی جائے گی. دوسری چیز ہے چاندی، چاندی کی ویلیو لگائی جائے گی. تیسری چیز ہے کیش رقم. آپ کے پاس کیش رقم اگر موجود ہے، ضرورت کے لیے ہو یا بغیر کسی ضرورت کے ہو، بہرحال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم نے یہ پیسے تو رکھے ہوئے ہیں مکان خریدنے کے لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کا ذاتی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے اگر کیش اماؤنٹ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید بھی ہے آپ کو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت. مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو یہ تجارت کا مال کہلائے گا. اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی. اگر آپ نے پلاٹ خریدا
اس نیت سے نہیں کہ میں بیچوں گا، ویسے ہی خریدا آپ نے کہ دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں آپ کو بیچنے کا خیال آ گیا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے کہا چھوڑو کیا کروں گا بیچ کے، تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا خریدتے ہوئے بھی بیچنے کی نیت ہو اور وہ اب تک وہ نیت برقرار ہو، ایسے مال کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، پرچون کی دکان میں جو جنرل اسٹور میں سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ سارا بیچنے کی نیت ہی سے خریدا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جنرل اسٹور ہیں یا چھوٹے چھوٹے اسٹور ہیں، سب میں دکاندار کے پاس جو مال پڑا ہوتا ہے وہ بیچنے کی نیت ہی سے پڑا ہوتا ہے، لہذا دکان کا جتنا مال ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ خود اس دکان پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوتی، رینٹ پہ دینے کے لیے خریدی ہوتی ہے، یا اس میں بزنس کے لیے خریدی ہوتی ہے، یعنی اس میں مال ڈال کے بیچنے کے لیے خریدی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے دکان اس نیت سے خریدی کہ میں یہ دکان خرید رہا ہوں اور میں یہ اس دکان ہی کو بعد میں بیچوں گا، خریدتے ہوئے یہی نیت ہو، تو پھر اس دکان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت سے، مکان پر زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت نہیں تھی، رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا کنفیوز ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا کروں گا، تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اس کے رینٹ پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لازم ہوتی ہے۔ تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: گولڈ پہ، چاندی پہ، اور کیش اماؤنٹ پہ، اور مال تجارت پہ۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی۔ اچھا، اس میں استعمال کی چیزیں سب خارج ہو گئیں اس سے، بلکہ جو چیزیں استعمال میں نہیں بھی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی 2-4 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، 2-4 بنگلے ہیں، 4-6 گاڑیاں ہیں، تو اگرچہ وہ استعمال میں نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے تو نہیں سکتے، مگر آپ پر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں آپ نے خریدی۔ وہ الگ بات ہے، یہ اسراف میں آتا ہے، بلا وجہ آپ نے اتنی چیزیں خرید کے ڈالی ہوئی ہیں، کسی کام کی نہیں ہے، نہ یوز میں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال ان چیزوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہوں آپ نے، کیونکہ تجارتی مال ہے وہ۔ تو سونا ہو گیا، چاندی ہو گیا، تجارتی مال ہو گیا، اور کیش اماؤنٹ، ان 4 چیزیں یا ان میں سے کوئی 3 چیزیں یا کوئی 2 یا کوئی ایک چیز جب آپ کے پاس اتنی مالیت کی ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر، جو 40-50 ہزار روپے کے درمیان میں ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی، 2020 میں میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں رمضان میں، تو اس میں جو ہے نا 40-50 ہزار کے درمیان ہے۔ روزانہ چونکہ چاندی کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جس دن آپ کے پاس یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں، سونا 1 تولہ بھی آج کل 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئیں، یہ چاروں کا مجموعہ یا چاروں میں سے کوئی 3 یا 2 یا ایک ہی چیز، مثال کے طور پر آپ کے پاس 20-20 ہزار روپے کی چاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ نے ایک گھڑی خریدی تھی یا موبائل خریدا تھا بیچنے کے لیے، اس کی ویلیو 20 ہزار ہے فار ایگزامپل، آپ کے پاس کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے 30 ہزار روپے فار ایگزامپل، تو 30 اور 20 ملا کے 50 ہو گئے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ تو جس دن یہ آپ اتنے پیسہ آپ کے پاس آ جائے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ آیا، تو اسے چاہیے کہ وہ ڈیٹ نوٹ کر لے کہ بھائی 2 ربیع الاول یہ آج کی میری ڈیٹ ہے۔ اب ہوگا کیا، اب آپ نے درمیان میں نہیں دیکھنا سال کے کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، اتنا سختی کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا کہ اب کس چیز پہ سال گزر رہا ہے، نہ، بس آپ صاحب نصاب بن گئے 2 ربیع الاول کو فار ایگزامپل، آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لی کہ بھائی اب میں اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنا دیا، مالدار بنا دیا، یعنی شریعت کی ٹرم میں ایسے آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے۔ اکثر یہ دولت اتنی انسان کے پاس اس وقت آتی ہے یا تو کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ اس کی جو ہے نا جاب لگ جائے، تو پہلی سیلری جب ملتی ہے تو عموماً صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کو گولڈ ملتا ہے شوہر کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا ابا اماں کی طرف سے، تو وہ جو گولڈ ان کو ملتا ہے تو وہ ان لڑکیوں پر لازم ہے جس دن وہ گولڈ ان کو ملے، ہینڈ اوور ہو، وہ فوراً ڈیٹ نوٹ کر لیں۔ تو یا کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو وراثت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ وہ ڈیٹ بھول گئے ہیں تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں۔ اگر یاد نہیں ہے وہ ڈیٹ تو پھر توبہ استغفار کریں اور پھر غور و فکر کر کے کوئی بھی ڈیٹ متعین کریں آپ۔ تو جب 2 ربیع الاول فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ 4 یا 3 یا 2 یا ایک چیز اتنی آ گئی تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے سال نہیں دیکھنا کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، اس کا حساب رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے سال 2 ربیع الاول کو آپ نے پھر دوبارہ حساب کرنا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ اماؤنٹ ہے، چاہے پیسوں کی شکل میں، یعنی یہ 4 چیزوں
کو ملا کے یا ان دو یا ایک چیز کا اتنا ہے کہ یعنی ابھی بھی آپ صاحب نصاب ہیں تو جتنا ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں دے دیں. پہلی مرتبہ 2 ربیع الاول کو آپ کے پاس پیسے آئے, آپ نے نوٹ کر لیے کہ یار میں صاحب نصاب بن چکا ہوں یا بن چکی ہوں. اگلے سال آپ نے 2 ربیع الاول کو حساب کرنا ہے, یعنی جیسے ہی تاریخ چینج ہوتی ہے نا, چاند سورج غروب ہوتا ہے اور تاریخ چینج ہو جاتی ہے اسلامی تاریخ, تو آپ نے 2 ربیع الاول کو دیکھنا ہے کہ بھائی میری جیب میں کتنے پیسے ہیں. خواتین دیکھیں ہم, میرے پرس میں کتنے پیسے ہیں, میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, کتنے پیسے میں نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں جو مجھے امید ہے کہ مل جائیں گے, وہ لوگ وہ پیسے لے کے بھاگیں گے نہیں. اگر کہیں ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے, آپ نے مکان رینٹ پہ لیا ہے, اس ڈپازٹ رکھوایا تو وہ بھی اس میں ایڈ کریں. یہ تمام چیزیں آپ نے اس دن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈائری میں لکھنا ہے بھائی آج کی تاریخ میں میرے پاس اتنی مالیت کا سامان موجود ہے. یہ 4 چیزوں میں جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اتنی مالیت کا میرے پاس سامان موجود ہے. اب آپ نے اس میں سے اپنے قرضوں کو مائنس کرنا ہے. آپ نے کہا یہ رقم فار ایگزامپل 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ بنتی ہے. جو بیچنے کے لیے موبائل آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کر لیا, گولڈ بھی ایڈ کر لیا, چاندی بھی ایڈ کر لیا, جو چیزیں ہیں بس وہی رکھی. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اماؤنٹ اتنا پڑا ہوا ہے 70,000 روپے فار ایگزامپل, تو وہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ بھائی مثال کے طور پر یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے 5 لاکھ روپے کا. آپ نے ڈائری میں نوٹ کر لیا بھائی 5 لاکھ روپے کی مالیت کی چیزیں میرے پاس, یہ 4 چیزیں میرے پاس موجود ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے لوگوں کو پیسے دینے کتنے ہیں, کچھ قرضے آپ کے اوپر بھی ہوں گے, تو آپ نے وہ تمام قرضوں کو جو آپ نے دینے ہیں وہ اس میں سے مائنس کرنے ہیں. بھائی 70 بھائی کے 20,000 روپے بنتے ہیں اور میری کمیٹی نکلی تھی 2 مہینے پہلے, وہ میں کھا گیا تھا, تو یعنی کھا گیا کا مطلب میں نے استعمال کر لی تھی, تو کمیٹی تو میں ایڈوانس میں لے چکا ہوں. اب میں نے جو کمیٹی کی قسطیں جمع کرانی ہیں وہ قسطیں بھی آپ اس میں ڈال دیں. اور اگر آپ کی ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے بلکہ آپ قسطیں جمع کرا چکے ہیں کمیٹی کی, کمیٹی آپ کی اگلے مہینے نکلے گی, تو یہ پیسے چونکہ آپ کے ہیں جو لوگوں نے لوٹانے ہیں تو یہ بھی نصاب میں آپ شامل کر لیں, ان کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. کمیٹی پہلے نکل چکی ہے تو پھر جو رقمیں آپ نے دینی ہے کمیٹی کی وہ مائنس کر دیں اور جو لینی ہے وہ پلس کر دیں. تو اس طرح سے آپ نے جو قرضے لوگوں سے لینے ہیں وہ پلس کریں, جو پبلک کو دینے ہیں وہ آپ نے مائنس کر دیں. پلس مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بچے گا 2 ربیع الاول کو, یہ میں 2 ربیع الاول اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے شخص کو فرض کیا جو 2 ربیع الاول کو صاحب نصاب ہوا تھا. ایسا نہ ہو کہ لوگ 2 ربیع الاول کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ 2 کو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, کوئی نیا مسئلہ آیا سامنے. تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو پلس مائنس کر کے جو اماؤنٹ آپ کے پاس باقی بچے گا اس کو آپ نے 40 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو آپ نے تمام اثاثے جو 4 چیزوں پر مشتمل تھے وہ آپ نے کاؤنٹ کیے, پلس مائنس کیے. فار ایگزامپل 5 لاکھ روپے بن رہے ہیں, اس میں آپ نے وسیم بھائی کے پیسے دینے, 70 بھائی کے دینے, اور چمونی آپا کے اتنے پیسے, کوئی خاتون ہے انہوں نے چمونی آپا سے ادھار لیا ہوا تھا وہ دینا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے پلس مائنس کر کے جواب آ رہا ہے جی آپ کا, ہو سکتا ہے جواب 5 لاکھ کے بجائے 6 لاکھ آئے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے لینے زیادہ ہوں دینے کم ہو. یہ بھی پاسبل ہے کہ 4 لاکھ جواب آئے. تو جو بھی جواب آیا آپ نے, اور 4 کروڑ بھی ہو سکتا ہے, وہی تو جس کے پاس دولت ہے اس زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے, کم ہے تو کم زکوٰۃ بنے گی. تو آپ نے اس اماؤنٹ کو ڈیوائڈ کر دیا 40 سے, کیلکولیٹر میں ڈیوائڈڈ بائی 40, کیونکہ 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 2.5% جواب آتا ہے. جو جواب آئے اس کو آپ نے ڈائری میں نوٹ کر لیا کہ آج کی تاریخ میں مجھ پر اتنے پیسے زکوٰۃ کے واجب ہیں, یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے بنتے ہیں, وہ 1 لاکھ میں 2.5 بنتے ہیں, تو 10 لاکھ میں 25,000 روپے بنتے ہیں. تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ بن گئی آپ کی 25,000 روپے. آپ نے نوٹ کر لیا بھائی 25,000 روپے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کو پتہ چل گیا بھائی 25,000 ہیں, آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دینا بھائی 25,000 زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے, میں اگر مر گیا, میرا انتقال ہو گیا تو یہ میرے وراثت سے نکال دینا. اب آپ مستحق کو تلاش کریں, کہاں دینے ہیں, سوچیں, غور کریں. سب سے پہلے آپ نے اپنے قریب کے غریب رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. غریب کے پاس بھی یہ 4 چیزیں اور ایک اور چیز غریب ایڈ کرے گا, یعنی سونا, چاندی, تجارتی مال اور کیش اماؤنٹ, اور ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑے گی کہ وہ چیز جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی. یعنی غریب کے غربت کے نصاب میں 4 کے بجائے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ جس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں نا اس کے پاس 5 چیزیں, یا ان میں سے 4 یا ان میں سے 3 یا ان میں سے ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہونی چاہیے. 4 چیزیں تو وہی ہیں, سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش نقدی رقم. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. اگر کسی غریب کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ضرورت سے زائد سامان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آ رہا. کسی غریب کے پاس ایک پلاٹ ہے, پورا سال گزر جاتا ہے وہ استعمال میں ہی نہیں آتا,
بلکہ وہ استعمال میں ہے ہی نہیں. ابھی استعمال میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ رینٹ پر دیا ہوا ہے اس نے, نہ وہ اس پہ رہ رہا ہے, تو بس ایک پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, تو یہ اس کی علامت ہے یہ سامان ضرورت سے زائد ہے. وہ الگ بات ہے اس نے رکھا ہوا ہے اپنی کسی فیوچر کی ضرورت کے لیے, بچی کی شادی کے لیے, بچے کی شادی کے لیے, لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کو ضرورت نہیں کہتے. ضرورت کا مطلب جو استعمال میں آ رہی ہو. تو اس لیے ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کے پاس کوئی پلاٹ ہو, پراپرٹی, اور وہ استعمال میں نہ ہو. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو بھائی آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ غریب ہیں, آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, تو آڑا وقت آ تو گیا, اب آپ اسے بیچ کے اپنی ضرورت پوری کریں. آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے لوگوں سے. بعض لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہوتا ہے اور زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں, ان سے کہا جائے کہ بھائی زکوٰۃ کیوں مانگ رہے ہو, تمہارے پاس تو سونا ہے. وہ جواب میں کہتے ہیں یہ سونا تو ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اور کون سا آڑے وقت کی اور کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہی تو آڑا وقت آ گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے. تو شریعت کہتے ہیں مجبوری میں پہلے اپنا مال بیچو, پھر لوگوں سے آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. پہلے اپنا گولڈ بیچیں, اور باقی یہ آڑا وقت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ مانگنے پر آ جائیں. تو اسلام کہتا ہے پہلے اپنی چیز خرچ کرو, اس کے بعد لوگوں کے پاس جاؤ زکوٰۃ کے لیے. تو ہر آدمی نے آڑے وقت کے چکر میں جو ہے نا اتنی پراپرٹی اور اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. آڑا وقت آئے گا تو ایک خاتون تھیں, ان کے پاس کافی گولڈ تھا, تو ان کی بچی کی شادی تھی, تو وہ لوگوں سے چندہ مانگ رہی تھیں کہ بھائی میرے ساتھ مدد کرو, میری بیٹی کی شادی ہے, میرے پاس جہیز کے لیے نہیں. جہیز تو ایک لعنت ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن بہرحال معاشرے میں اس کے بغیر آج کل شادی لوگ کرتے نہیں ہیں. تو جہیز کے لیے پیسے مانگ رہی تھی. کسی نے کہا تمہارے پاس اتنا گولڈ رکھا ہے وہ بیچو نا اپنی بیٹی کے لیے. تو وہ کہنے لگی وہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو مجھے جب پتا چلا, میں نے کہا ان آنٹی سے جا کے کہیں کہ یہ آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اور آڑا وقت آ گیا تو اب اس کو بیچیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے ہاں. ویسے جہیز ویز اسلام میں صحیح نہیں ہے, اس پر میں انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آڑے وقت کو پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے لوگوں کے یہاں. تو 5 چیزیں کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. ہاں اگر اس پہ, پہلے میں 5 چیزوں کو دوبارہ ڈیفائن کر دوں. 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1, مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک پراپرٹی ہی آپ کو پتہ ہے 50,000 تک کی تو آج کل کم سے کم, یعنی پراپرٹی کی اتنی ویلیو تو بہرحال ہوتی ہے. تو کسی غریب کے پاس ایسی پراپرٹی ہے اور وہ نہ کرائے پر دی ہوئی ہے اس نے, نہ خود اس میں رہ رہا ہے, تو پھر اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے. غریب کے پاس اگر سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ لوگ کہتے ہیں بیچارہ کیسے زندگی گزارے گا, خرچے تو بہت ہوتے ہیں. تو شریعت اسے کہے گی پہلے وہ خرچ کرو اپنی ضرورت میں, پھر آپ استعمال پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. یعنی 50,000 آپ کے پاس اگر پڑے ہوئے ہیں اس غریب کے پاس, تو اسلام یہ کہتا ہے پہلے اس سے خود راشن خریدو, پھر جب آپ کے پاس نصاب سے کم رقم ہو جائے تو اب آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ 4 چیزوں پہ واجب ہوتی ہے, لیکن زکوٰۃ جن کو دی جائے گی اس کے لیے 5 چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ غریب کے پاس بھی 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1 چیز اگر اتنی ہے, لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے, پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی غربت والے نصاب میں بھی پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو غریب میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اتنا اماؤنٹ تو اس کے پاس ہے, تو جتنا اس نے لوگوں سے لینا ہے, یعنی جو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ اس میں پلس کیا جائے گا, اور جو اس نے لوگوں کو قرضہ دینا ہے وہ مائنس کیا جائے گا. تو پلس مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی سے کم اگر نصاب بن رہا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. زیادہ ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی ان کے پاس یہ سب کچھ ہے؟ تو دیکھیں شریعت نے اس میں بہت زیادہ تجسس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے. گھر گھر جا کے لوگوں کی پتلونیں چیک کرنا کہ کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس میں سرسری سی ایک تحقیق کر لینی چاہیے. آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, تھوڑا سے اس کے گھریلو حالات آپ کو پتہ ہوں, اور ایک لمسم اندازہ لگا لیں, کچھ کراس کویشچن پوچھ کے اندازہ لگا لیں, بھائی تمہارے پاس سنا ہے کچھ پراپرٹی ہے, میں ذرا خریدنا چاہتا ہوں. ایسا نہ بتائیں کہ پراپرٹی ہے تو میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, بتاؤ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ جھوٹ نہ بول دے, کہیں امکان ہوتا ہے. تو آپ اس سے یوں بات کریں, یار میں کچھ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں, سنا ہے تمہارے پاس بھی کچھ پراپرٹی ہے. وہ کہے نہیں بھائی میرے پاس تو نہیں ہے. تو بس اتنا کافی ہے. اب ہم ظاہر ہے کوئی کرامن کاتبین کی طرح تو نہیں اس کے کندھوں پہ بیٹھ سکتے کہ 24 گھنٹے دیکھتے رہیں. تھوڑا سا گولڈ کا اندازہ لگا لیا کریں, بھائی سونا وونا تو نہیں ہے تمہارے پاس, سونا ہے تو بتاؤ, اچھے ریٹ مل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. تو اس سے وہ اگل دے گا کہ سونا ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ کراس کویشچن ہلکے پھلکے پوچھ کے ایک سرسری سا اندازہ, 100% تحقیق ممکن نہیں ہے, تو سرسری سا اندازہ لگائیں, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مستحق ہے. اور سب سے پہلے رشتہ داروں سے پہل کریں, مستحق ہے تو بھائی زکوٰۃ دے دی جائے. اس کے بعد پھر اگر بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے ڈرامہ کیا تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے, دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے مستحقین میں اللہ نے بیان کیا قرآن میں, فقراء ہیں, مساکین ہیں, رشتہ دار ہیں, یہ پہلے ہیں. پھر دینی مدارس کو بھی دینی چاہیے زکوٰۃ. پھر جو ہے جیسے آج کل ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ
سے بہت سارے غریب لوگ راشن کے محتاج ہیں، ان تک بھی پہنچانی چاہیے۔ کسی ٹرسٹ پہ آپ کو اعتماد ہے 100% کہ وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کی جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ، اور بہتر ہے کہ خود جا کے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو دینی مدارس ہیں، یہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں آپ کے لیے، اور مستحقین ہیں اور آپ کے غربا اور مساکین ہیں، کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہے کہ یہ صحیح جگہ خرچ کریں گے زکوٰۃ کو، تو وہاں بھی ہے۔ تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مثال غریب کو یا اس کی طرف سے کوئی نامزد وکیل ہو، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور غریب کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ کھا لو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے پرمیشن دی ہے، اس کو پرمیشن سے نہیں ہوتی، آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا۔ تو یا تو آپ اس کو پیسے ہینڈ اوور کر دیں، یا کھانا خرید کے آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں کہ اب تمہاری مرضی کہ کھاؤ یا اسے بیچو، تو وہ پورا اختیار ہونا چاہیے اس کو، تو بیچ بھی سکتا ہے وہ اس کو۔ تو جبکہ ویسے ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں بیچنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو زکوٰۃ میں ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے کہ یہ راشن آپ یعنی زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دینا لازم نہیں ہے، آپ زکوٰۃ جو ہے کیش اماؤنٹ میں بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ سے کوئی چیز خرید کے بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے، تو آپ نے جو آپ کی زکوٰۃ بنتی تھی فوراً دیں، بعد میں دیں، ابھی مستحق نہیں مل رہا اس کو ڈیلے کر دیں، ڈیلے کرتے کرتے اگر رمضان آ گیا تو بھی ٹھیک ہے، رمضان میں دے دیں آپ زکوٰۃ۔ یعنی زکوٰۃ کی کا حساب تو فوراً ضروری ہے، ادائیگی فوراً ضروری نہیں ہے، ادائیگی آپ سہولت سے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو کیلکولیشن کر لیا کریں، پھر جیسے جیسے غریب ملتا رہے اس کو دیتے رہے، قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ بہت شدید وعید ہے قرآن میں جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں اسی مال کو، اسی سونے چاندی کو پگھلا کے قیامت کے دن تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔